سر اصل تو اسٹریٹجی جس کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس چائنیز اکوپمنٹ کو اس طریقے سے انٹیگریٹ کیا تھا جس میں J-10 آپ کا وہ JF-17 تھنڈر آپ کے وہ میزائل سسٹم، پھر آپ نے جس سے ان کا GPS نیویگیشن اس کے اندر جا کے تو گڑبڑ کی ہے، یہ سارا انٹیگریٹڈ سسٹم تھا الیکٹرانک وارفیئر میں. دیٹ ہیلپ یو. اس کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں آسان لفظوں میں؟ اس کے اوپر پاکستان ایئر فورس کے آفیسرز بہت اچھی طرح ایکسپلین کر چکے ہیں. ISPR بہت اچھی طرح ایکسپلین کر چکے ہیں. جو چیز ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے، اور یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، کہ جتنی کیپیبلٹیز استعمال ہوئی ہیں 90% وہ خود بنائی ہوئی ہیں پاکستان کی. جی ہاں ماشاءاللہ. اور کیوں بنائی ہیں وہ؟ جب آپ کو انڈیا سے ہر دوسرے دن ایک سٹیٹمنٹ آئے گی کہ ابھی تو ہم نے شمال کی سمت شروع کی ہے، نیکسٹ ہم گلگت بلتستان لیں گے، پھر ہم آزاد جموں اینڈ کشمیر لیں گے، پاکستان کے اتنے ٹکڑے کر دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تو کوئی بھی آرمی اس طرح کے تھریٹس پہ سوئی نہیں رہتی. اچھا، پھر آرمی، نیوی، ایئر فورس، انٹیلیجنس کمیونٹی دیکھتی ہے کہ ادھر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور پاکستان کی آرم فورسز نے، پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری نے، پاکستان کے سائنٹسٹ نے جب سے ویسٹ سے ہر چیز آ رہی ہے انڈیا کے پاس، ایک ایک چیز کو نوٹ کیا اور اس کا جواب بنانا شروع کر دیا. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں جتنا مجھے تھوڑا پتہ ہے کہ جو بنے ہیں جواب، اس میں چائنا اور پاکستان کا جیسے JF-17 ہے، اس میں جوائنٹ یہ ایک وینچر ہے، لیکن بہت ساری کیپیبلٹیز جو استعمال ہوئی ہیں وہ ایسی ہیں جو خود بنائی ہیں ہم نے. سر چھوٹا سا ایک جواب پوچھ لوں کہ جیسے آپ نے رافیل مار گرایا، ان کا SU-30 مار گرایا یا MiG مار گرایا، اس میں ہماری لوکل پروڈکٹ کیا تھی؟ اچھا دیکھیں، وہ تو بات کرنا مناسب نہیں ہے، پہلی بات یہ. لیکن جب بھی کوئی اس طرح کا چیلنج پیش آتا ہے تو جو سب سے اوپر کی سطح پہ آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے یا حکمت عملی ہوتی ہے، اور اس کو نیچلی آپریشنلائز کرتے ہیں جب ٹیکٹیکل سطح پہ سب سے نیچے جاتے ہیں، تو ان تینوں سطح پہ ایک آپ کا آبجیکٹو ہے ذہن میں، پھر آپ دیکھتے ہیں اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے میرے پاس یہ ساز و سامان ہے. تو اکثر پاکستان کی سچویشن یہ رہی ہے کہ اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ کم وقت میں بارڈر نہیں کراس کرنے دینا ان کی ایئر فورس کو، تو آپ کے پاس ساز و سامان کم ہوگا. تو تیسری پھر آپشن کیا آ جاتی ہے آپ کے پاس؟ ویز، طریقہ کار کیا اختیار کریں گے جو آپ کے دشمن کو بھی نہ پتہ ہو اور آپ اس کو سرپرائز بھی کر دیں، اور ان جو کمی ہے وسائل میں وہ اپنے طریقہ کار سے، اپنے ویز سے اس کو پورا کر لیں. تو اس میں جو اکوپمنٹ تھا یا جو بھی تھا اس کی تو بہت زیادہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے، جس حد تک کرنی چاہیے تھی وہ ISPR کی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس میں 90% ہمارا ہوم میڈ پروڈکٹس ہیں. جی ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ویز انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں، پائلٹس نے جو ویز اڈاپٹ کیے ہیں، لینڈ فورس نے جو الفتح 1 الفتح 2 فائر کر رہے تھے، انہوں نے جو ویز اڈاپٹ کیے ہیں، ان فتح 1 فتح 2 کو بنانے والے سائنٹسٹ نے جو اس میں صلاحیتیں ڈالی ہیں، یہ ایک سرپرائز تھا انڈیا کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ سرپرائز ہو گئے ہیں تو انڈیا کی بھی بڑی پروفیشنل آرم فورسز ہیں، وہ ان کا جواب ڈھونڈیں گے ابھی. لیکن اگر انہوں نے دوبارہ ایسی کوئی کوشش کی تو ان کو پھر نیا ایک سیٹ آف سرپرائزز ملے گا. تو پاکستان میں جو ہمارے عوام ہیں ان سب کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ جو آپ کو آرم فورسز ہمیشہ کہتی رہتی تھی کہ ہم جواب دیں گے اور ہم منہ توڑ جواب دیں گے، انہوں نے آپ کو اور پوری دنیا کو وہ جواب دے کے دکھا دیے. شکر ہے اللہ پاک، پوری دنیا اس کو مان رہی ہے. سر ایک اور سوال ہے، اب یہ کرنا چاہیے، اب یہاں سے آگے چلنا ہے.